وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا القرآن مهجورا وكذا جاء في روايات النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ابن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم أو كما جاء في روايات النبي وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، ہمارے درمیان میں جو تعلیمی نظام چل رہا ہے، یہ تعلیمی نظام انگریزوں کا رائج کردہ ہے۔ تعلیم صرف حروف اور نقوش کے سمجھنے اور اس کے معنی کے بتانے کا نام نہیں ہوتا، تعلیم ذہنی اعتبار سے انقلاب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ نسلوں کے نئی نسل کے تعلیم کے ذریعے سے ان کی ذہنی تربیت ہوتی ہے، ان کی تبدیلی آتی ہے، پورے سوچ کو، فکر کو، عقیدے کو، عمل کو بدلا جا سکتا ہے تعلیم اور تعلیم گاہوں کے ذریعے سے۔ اس وجہ سے تعلیم کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا، سمجھا گیا کہ یہ بہترین ہتھیار ہے کہ جس کی ذریعے سے نئی نسلوں کو، کسی بھی قوم و ملت کے نئے جیالوں کو اپنے ہم خیال، ہم مذہب، ہم مزاج بنایا جا سکتا ہے۔ اس بات کو تسلیم کیا گیا۔ چنانچہ جب انگریز اس ملک میں اپنا تسلط جمانا چاہے، انہوں نے چاہا کہ اس کو اپنا غلام بنائیں، اس ملک پر اپنا قبضہ جمائیں، یہاں اپنی حکومتیں قائم کریں، تو سب سے پہلا کام انہوں نے تعلیم کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لیا کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی سوچ و فکر کو، ان کے قول و عمل کو اور ان کی ساری حرکات کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ خود انگریزوں نے یہ رپورٹ لکھی ہے کہ جب 1835 میں جب وہ یہاں آئے اور ہندوستان کا انہوں نے سروے کیا تو یہ رپورٹ ان کی پارلیمنٹ کے ریکارڈ میں موجود ہے کہ انہوں نے یہ اعلان کیا اور یہ صاف واضح کیا کہ ہم نے ہندوستان کا جائزہ لیا ہے، مختلف صوبوں میں ہم گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 1835 میں یہ کہا کہ ہندوستان میں کوئی ایک بھی شخص بھکاری نہیں ہے اور وہاں کوئی ایک بھی شخص چور نہیں ہے، اور وہاں کے سارے لوگ تعلیم یافتہ ہیں۔ یہ وہ اپنے ریکارڈ میں آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اتنا تعلیم یافتہ قوم تھی اس ملک میں۔ اس کے ذریعے سے معلوم یہ بھی ہوتا ہے کہ کتنا مسلمان حکمراں اس ملک پر جب انہوں نے حکومت کی تو تعلیم پر ان کی توجہ کتنی رہی اور یہاں کے لوگوں کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے کیسی ان کی کوششیں رہیں، اس کا اظہار
اور اس بات کا علم بھی اس جملے سے لگایا جا سکتا ہے کہ پورے ملک میں آنے والے لوگوں نے دیکھا کہ ایک بھکاری نہیں مل رہا ہے، کوئی ایک چور نہیں مل رہا ہے، کوئی ایک بددیانت اور خیانت کرنے والا نہیں مل رہا ہے، اور سبھی لوگ تعلیم یافتہ ہیں۔ اس نے خاص طور پر بنگال اور بہار کے بارے میں کہا ہے کہ میں نے وہاں جائزہ لیا ہے تو کم از کم 1 لاکھ سے زائد پاٹھا شالا اور وہاں پر تعلیم کی درسگاہیں، مکتب اور مدرسے موجود ہیں، اگرچہ کہ اس میں ہر پاٹھا شالا میں اور ہر تعلیم گاہ کے اندر 20 سے 30 لوگ بچے پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر جب اس کو 1 لاکھ سے ضرب دیا جائے تو 20-30 لاکھ بچے اس سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور وہاں کا کوئی ایسا نظام نہیں ہے، نہ تو اس کا سلیبس ہے، نہ تو اس کے لیے کوئی بلڈنگ ہے، نہ تو وہاں پر کوئی بینچز ہیں، بیٹھنے کا کوئی نظام نہیں ہے۔ وہ کہیں کسی خانقاہ کے صحن میں، مسجد کے دائرے میں، کسی مندر کے سامنے یا کسی استاذ معلم گرو کے گھر میں لوگ آ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح سے تعلیم مفت انداز میں سبھی کو کوئی فیس نہیں، کوئی ڈریس نہیں، کوئی اس کا انتظامیہ نہیں، کوئی بلڈنگ نہیں، لیکن تعلیم پڑھا رہے ہیں اور لوگ پڑھ رہے ہیں، اور سارے ہی مذہب کے لوگ اپنی تعلیم گاہوں کو اپنے طور پر تعاون کرتے ہیں۔ اس طرح سے تعلیم چل رہی۔ تو یہ ریکارڈ میں انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اتنا تعلیم یافتہ طبقہ اس ملک میں رہتا ہے، لہٰذا ان کو اپنا غلام بنانا یا ان کے اوپر اپنی حکومت چلانا اور اس ملک کو قبضہ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ پھر اس نے اپنی تجویز پیش کی کہ ایسا کیا جا سکتا ہے کہ وہاں جگہ جگہ ہم اپنے تعلیم کی تعلیم گاہیں، اسکولز وغیرہ کھولیں اور ان کو اپنی زبان کے اندر ہم اپنی تعلیم دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لارڈ میکالے نے یہ کہا تھا کہ یہ جو نظام تعلیم اس وقت میں پورے ملک ہندوستان کے اندر چل رہا ہے، یا بر صغیر میں چل رہا ہے، یا ہند پاک بنگلہ دیش میں چلنے والا جو تعلیمی نظام ہے، یہ لارڈ میکالے کا بنایا ہوا تعلیمی نظام ہے۔ اس تعلیمی نظام کے قائم کرتے وقت، اس تعلیمی نظام کو ترتیب دیتے وقت، اس کا پورا اسٹرکچر قائم کرتے وقت اس کی نیت اور اس کی ذہنیت یہ تھی کہ ایسے لوگ تیار کرنا مقصود ہیں جو نسل کے حساب سے، نسب اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوں گے، لیکن سوچ و فکر کے اعتبار سے وہ یورپی ہوں گے، انگریز ہوں گے۔ ایسے افراد کو تیار کرنا یہ ہماری تعلیم کا بنیادی مقصد ہے، یہ کہہ کر اس نے یہ نظام تعلیم کو لایا ہے۔ لہٰذا جب سے یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کا یہاں زور اور تسلط ہوا، قبضہ ہوا، اور جب سے ان تعلیم گاہوں سے ہماری نسلیں تعلیم حاصل کر کے فارغ ہو رہی ہیں، تو یہ رنگ و نسل کے اعتبار سے، حسب نسب کے اعتبار سے یقینی یہ ہندوستانی ہیں، لیکن سوچ و فکر، عمل اور عقیدے کے اعتبار سے یہ انگریز اور انگریزوں کے غلام بن رہے ہیں۔ تو یہ غلاموں اور نوکروں اور ملازموں کو پیدا کرنے والی کمپنیاں ہیں۔ یہ اسکول کوئی بہت اچھے سائنسداں، تحقیق کرنے والے، کریٹیوٹی پیدا کرنے کی ایسے افراد، تحقیقات کرنے والے افراد یہاں سے پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ یہاں سے نوکر، غلام اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے والے ایسے افراد تیار کرنا، یہ ان بنیادی اسکولوں کا مقصد ہے۔ تو یہ میں نے پچھلے جمعہ میں کہا تھا کہ آپ جس بچوں کو اسکولوں میں ڈالیے، لیکن جس اسکول میں ڈال رہے ہیں ان اسکولوں کی کیا خرابیاں ہمارے بچوں میں آئیں گی اور اس کا تدارک کیسے کیا جائے، اس کا ہم سب کو علم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی ایسے اسکول میں اپنے بچوں کو ڈال رہے ہیں جس کا مینجمنٹ کرسچینٹی والا ہے، کرسچنس ہیں، تو یاد رکھیے بچے کرسچینٹی کی طرف، عیسائیت کی طرف
طرف مائل ہوں گے، اس لیے کہ کوئی کرسچن اسکول ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ اسٹیچو لگا ہوا نہ ہو، سیدہ طیبہ طاہرہ مریم علیہ السلام کا اسٹیچو لگا ہوا نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کے پکچرز لگے ہوئے ہیں، ان کے امیجز بنے ہوئے ہیں، اور مختلف کرسچینٹی کی تہوار ہیں، اس وقت میں وہ سیلیبریشن کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اس کے سلسلے میں بچوں کو اویئر کرتے ہیں۔ تو بچے اگر ہمارے کرسچینٹی اسکولز میں جا رہے ہیں تو یقیناً وہ عیسائی، بھلے وہ زبان سے لاکھ بولیں، آپ جائیے مینجمنٹ سے بات کریے، وہ کہیں گے کہ بہت سیکولر ہم ہیں، ہم کسی بھی مذہب کی چیز کو یہاں نہیں لا رہے ہیں۔ تو ان سے پوچھئے کہ بھئی اگر آپ سیکولر ہیں تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ ہٹائیے، یہ حضرت مریم کا مجسمہ ہٹائیے، یہ آپ 25 دسمبر کو آپ جو سیلیبریشن کر رہے ہیں اس کو ہٹائیے، یہ برتھ ڈے کا کلچر ختم کریے۔ وہ کہیں گے کہ نہیں بھائی یہ تو رہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایسے اسکولز ہیں وہ لازمی طور پر زبانی کتنا ہی کہیں وہ، لیکن وہ اپنی عیسائیت کو ضرور وہ وہاں پر لاگو کریں گے، نافذ کریں گے۔ اب 5 سال 10 سال 12 سال 13 سال بچے اس ماحول سے گزر کر آ رہے ہیں، تو یقین رکھیے اس میں کسی طرح کا شک شبہ ہلکا سا بھی نہیں ہو سکتا کہ کرسچینٹی کی طرف بچے مائل نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نہیں دیکھتے 40 دن کے لیے ایک آدمی جماعت میں جاتا ہے، 4 مہینے کے واسطے ایک آدمی جماعت میں جاتا ہے، 3 دن کے لیے لوگ جماعت میں جاتے ہیں تو وہ تاثر لے کر آتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، وہ عمل، عقیدے، قول، فکر سب سے تبدیلی ہو جاتی ہے 3 دن کے ماحول میں۔ تو یہاں بچہ 3 دن نہیں رہ رہا ہے، چلا 4 ماہ نہیں رہ رہا ہے، سالوں برسوں یہاں اس کے گزر جا رہے ہیں، یقیناً وہ اس بات سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سے بچاؤ کا سامان کیا ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جتنا قرآن نے بیان کیا ہے، سیدہ مریم علیہ السلام کے بارے میں جتنی حقانیت، سچائی اور صداقت جتنا قرآن نے بیان کیا ہے، شاید انجیل نے بھی اتنا نہیں بیان کیا جتنا قرآن نے بیان کیا۔ ہمیں ضروری ہے کہ جو والدین ایسے اسکولوں میں اپنے بچوں کو ڈالے ہیں ان کی اپنی کچھ مجبوریاں ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے عقائد عیسائیت سے متاثر نہ ہو، اس کی وہ فکر کریں، اور اس سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے وہ صحیح تعلیمات کا پہنچانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوسری شکل ایسے اسکولز ہیں جو ہندوازم اور وہ مینجمنٹ ہے ان کا، تو آج کل کے سارے ایک تو وہ ہیں 2 قسم کے ہیں ہندوازم کے اسکولز، ایک تو بالکل وہی ہیں جو ان کا اپنا اسکول پڑھاتے ہیں اور ان کا علل اعلان وہ ہے کہ ہم یہاں اپنی مذہب کی تعلیم دیتے ہیں، جیسے ہمارے مدرسے ہیں ویسے ہی ان کے اسکولز ہیں، تو وہ تو اس میں عام طور پر مسلمان بچے نہیں جاتے ہیں۔ شیشو مندر کے جتنے اسکولز ہیں اس میں عام طور پر مسلمان نہیں جاتے ہیں، اس لیے کہ علل اعلان وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسکول کی تعلیم ہے، اسکول کا سرٹیفکیٹ ہے، اسکول کے برابر ہماری ہے، لیکن ہم ہندوازم کو صرف پڑھاتے نہیں، بچوں کو پلا کر گھلا کر اس میں بالکل اس رنگ سے رنگ کر بھیجتے ہیں، جتنے شیشو مندر کے اسکولز ہیں وہ سب۔ دوسرا وہ ہے جو انہوں نے مذہب کو بنیاد نہیں بنایا ہے، بنیاد بنایا ہے تعلیم کو ہی اور ملک کی تعلیم کو۔ تو ایسے اسکولوں میں بھی جن اسکولوں کا مینجمنٹ ہندو ہے وہاں ہندو میتھالوجی پڑھائی جا رہی ہے، بلکہ اب جب سے یہ حکومت آئی ہے اب تو ہندوازم کے عقائد اور ان کی باتیں سلیبس کا حصہ ہو گئی ہیں۔ پڑھانے والے ٹیچرز کو، لیکچررز کو، سب کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ ہندوازم نہیں ہے، ہندو مذہب نہیں ہے، انڈین کلچر کے نام سے ہندوازم آج کل اسکولوں میں عام طور پر پڑھایا جا رہا ہے۔
وہاں سکھایا جا رہا ہے کہ بیٹا تم کو اگر علم چاہیے، سرسوتی کی وندنا کیے بغیر، پوجا کیے بغیر تم کو علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بچے یہ سیکھ رہے ہیں، ان کے کانوں میں یہ بات پڑ رہی ہے، ان کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اگر تم کو طاقت چاہیے تو ہنومان کی اگر تم پر وہ پوجا نہیں کرو گے، وندنا نہیں کرو گے تو تم طاقتور نہیں ہو سکتے۔ دولت چاہیے تم کو تو تم کو لکشمی دیوی کی وندنا کرنا پڑے گا، اس کے ذریعے سے تم کو دولت حاصل ہوگی۔ اگر ان کا کوئی عید تہوار آتا ہے تو بچوں کو ایسی ایکٹیویٹیز دی جا رہی ہیں کہ اس وقت میں گنیش کا تہوار چل رہا ہے، بچوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہالیڈیز ہیں، اس میں تم کو یہ ورک کر کے لانا ہے، یہ پروجیکٹ بنا کے لانا ہے۔ بچے ہمارے انٹرنیٹ سے نکال کر، دکانوں سے خرید کر ہندوازم کی بہت ساری چیزیں کر کے لے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ نہ لے جائیں تو ان کے مارکس کم ہو جائیں گے، وہ مجبوری ہے۔ اس وجہ سے بچے یہ تیاری کر کے جا رہے ہیں اور ان کو پوچھا بھی جا رہا ہے، مکلف بنایا جا رہا ہے، ایکٹیویٹی کس کے نام سے ان کو یہ کروایا جا رہا ہے اور ہمارے بچے کر رہے ہیں۔ اور بعض ٹیچرز، لیکچرر اور ایسے متعصب اور تنگ ذہن لوگ آ گئے ہیں کہ باضابطہ کلاسوں کے اندر ان سے بچوں سے پوجا کروائی جا رہی ہے کہ آگ کی پوجا کرو، سورج کی پوجا کرو، درختوں کی پوجا کرو، اور ہمارے بچے کر کے آ رہے ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، یہ سب آپ مجھ سے زیادہ ویڈیوز وغیرہ میں واٹس ایپ پر عام ہو گیا ہے۔ تو اب ایسے وقت میں ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ اس اسکول میں نہ بھیجیے، اب اس کے علاوہ کوئی متبادل نہیں ہے۔ آپ کے بچے ایسے اسکولوں میں جا رہے ہیں جہاں کا مینجمنٹ ہندو ہے، تو یقین رکھیے اس میں کوئی شک شبہ کسی کی طرح کا نہیں ہے، ہمارے بچے ہندو میتھولوجی پڑھ رہے ہیں، ہندوازم سے متعارف ہو رہے ہیں۔ اور اس سے یہ جو آج کل جو ارتداد پھیل رہا ہے، یہ بچیاں جو ہندوازم کی طرف جا رہے ہیں، یہ بچے جو غیروں سے نکاح کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بنیاد اور ان کا بچپن اور ان کی ابھرتی ہوئی جوانی کے ایام میں وہ سب چیزیں وہ کر کے آئے ہیں، اس وجہ سے ان کو ابھی نہیں لگ رہا۔ بڑے لوگوں کو آج گھن آتی ہے ہندوازم سے، لیکن ہماری نسلوں کو کسی طرح کی کوئی پرواہ نہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ان کی جو تعلیم ہوئی ہے، یا تو وہ تعلیم گاہ، وہ اسکول، یا وہاں پڑھانے والا اسٹاف، یا اس کا چلانے والا مینجمنٹ وہ ہندوازم والا تھا، اس وجہ سے ہمارے بچیاں اس طرف جا رہی ہیں۔ میرے بھائیو، ہم کو چاہیے کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، وہاں ان کو کیا نقصان ہونے والا ہے، اس بات کا خیال اور اس سے ہم کیسے بچائیں۔ گھر میں آگ کا چولہا ہے، بچپن سے ہم بچی کو بچا رہے ہیں، بچے کو بچا رہے ہیں کہ کہیں چرکا نہ لگ جائے، استری کرتے ہیں، گرم ہے، پانی کے نقصان سے، آگ کے نقصان سے، چاقو کے نقصان سے ہم بچا رہے ہیں کہ بیٹا یہ تکلیف دہ چیز ہے، اس کے قریب نہیں جاؤ۔ ایسے ہی بچوں کو جن اسکولوں یا جن ٹیچرز کے پاس، جس اسٹاف کے پاس ہم بھیج رہے ہیں، جن کی تربیت میں ہم رکھ رہے ہیں، وہاں کے نقصانات سے آگاہ و متنبع کرنا اور اس سے بچانے اور اس کا تدارک کرنے کی فکر ہم کو کرنی چاہیے۔ ایسے ہی یعنی اگر مسلم مینجمنٹ ہے تو وہاں پر بھی دشواریاں، وہاں پر دشواری یہ ہے کہ اباحت پسندی جس کو کہا جاتا ہے، ہر چیز ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا۔ ایسا مت سمجھیے کہ اگر مسلم مینجمنٹ ہے اور وہاں آپ بھیج دے رہے ہیں تو کوئی بچہ بہت بڑا ولی بن جائے گا، بزرگ بن، بلکہ حافظ عالم بھی نہیں بنے گا۔ بہت سارے لوگ دھوکے میں جا رہے ہیں اور اسکول والے بھی دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حفظ ہوگا۔ ہم کوئی مدرسے فیل ہیں اس بات میں کہ سب کو حافظ بنا دے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہر بچہ حافظ نہیں بن سکتا، تو مدرسے پورے بچوں کو حافظ بنانے، عالم بنانے اور مفتی بنانے میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں، تو اسکول والے یہ کہیں کہ ہم بھی حفظ اکیڈمی چلا رہے ہیں، کلاسز چلا رہے ہیں، آ جاؤ حفظ کرنے والے یہاں آ جاؤ۔ یہ بالکل دھوکے اور غلط باتیں۔ ہاں، ان کو چاہیے کہ جو نصاب میں غلطیاں ہیں
مسلم مینجمنٹ کے اسکولوں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی نسلوں کو اس بات سے بچائیں کہ جو سلیبس میں خرابیاں ہیں، اسلام اور اسلام کے عقائد، تاریخ اور اپنے اسلاف کے بارے میں جو خرابیاں ہیں، اس کے تدارک، اس کی حفاظت کیسے ہو، وہ اس بات کی فکر کریں کہ جمعہ کے دن ان بچوں کی جمعہ کی نماز کیسے ہو، وہ اس بات کی فکر کریں کہ ظہر کے وقت میں ان کی ظہر کی نماز کیسے ہو، وہ اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے بچے بے حیائی والے کپڑے نہ پہنیں، وہ اس بات کی فکر کریں کہ ہمارے بچے غلط ماحول میں نہ بنیں۔ اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ وہ اس بات کو چھوڑ کر اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم حافظ قرآن بنائیں گے۔ بھائی حافظ قرآن جن کو بنانا ہے وہ مدرسوں میں جائیں گے، آپ کو جو کام کرنا ہے اس مسلم مینجمنٹ کے اسکولوں کو جس کام کو کرنا ہے وہ کام وہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے، میں یہ کہہ رہا تھا بچے کون سے اسکول کو جا رہے ہیں اور کس اسکول میں کیا خرابیاں آ رہی ہیں اور اس سے ہم اپنے نسلوں کو کیسے بچائیں، اس کی ہم کو فکر کرنی چاہیے۔ اگر کرسچینٹی ہے تو بچے کرسچنوں سے متاثر، ان عقیدوں سے متاثر ہو رہے ہیں، ان سے کیسے بچائیں، اور اگر اس سے متاثر نہیں ہو رہا ہے، لبرل بن جا رہا ہے، وہ آزاد خیال بن جا رہا ہے، اباحت پسند بن جا رہا ہے، وہ ہر چیز کر سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی کر۔ آج آپ 90% مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، ان سے کوئی پوچھے تو وہ خود مفتی بن جاتے ہیں، وہ خود فیصلے کر لیتے ہیں، وہ خود بولتے ہیں ارے یہ چلتا بھائی، یہ بھی کرنا پڑتا، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی۔ سب کا مزاج یہ بنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ لارڈ میکالے کا جو نظام تعلیم ہے اس سے گزر کر آئے ہیں۔ وہ یہ سمجھ، ہندو تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ نہیں کھا سکتا، لیکن مسلمان پرساد کی چیز کہیں بھی لا کے کوئی بھی دے رہا ہے، اٹھا کے کھانے میں کیا ہے بھائی، وہ کرنے میں کیا ہے، ان کی پارٹیز میں جانے میں کیا ہے، ہر چیز میں ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ کر لیے تو کیا ہے۔ وہی غیروں کو، دوسرے مذہب کے لوگوں کو دیکھیے کتنی ان کے اندر شدت ہوتی ہے، وہ تو ایسے لوگوں کو بھی کرائے پر مکان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں جو گوشت کھاتے ہیں، اور آپ ہیں کہ ان کی دعوت میں ان کا گوشت، ان کے پرساد، ان کی دیولوں، ان کی مندروں اور ان کی جگہوں پر جا کر پوجا کرنے میں بھی اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ عقیدے اور ایمان کے اعتبار سے اتنا میں مضبوط ہوں کہ پوجا بھی کروں گا تو میرا ایمان کچھ ہونے والا نہیں۔ یہ اباحت پسندی ہے، یہ لبرل بن جانا ہے، یہ یعنی ہر چیز کو جائز سمجھنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں اصل یہ آپ کو فکر بنیادی طور پر آپ کے ذہن میں یہ ڈالنا چاہتا ہوں کہ اسکولز کوئی سے بھی ہوں، ہر اسکول میں جانے کے بعد وہاں سے کچھ غلط تصورات، غلط عقائد، غلط مزاج ہمارے بچوں میں آئے گا، اس کے نقصانات ہوں گے، تو اس کا تدارک ہے، اس کا بچاؤ کیسے ہو، کیسے ہم ان گندگیوں سے ہمارے بچوں کو سیو کریں، اس کی ہم سب کو فکر کرنی چاہیے۔ اور جب تک یہ فکر نہیں ہوگی تو پھر ہمارے بچے ہوں گے تو مسلمان، رنگ و نسل حسب نسب کے اعتبار سے مسلمان ہوں گے، لیکن عقیدے، ایمان، عمل کے اعتبار سے کوئی کرسچنوں کو پسند کر رہا، مسجد کے بازو گھر نہیں لیں گے لیکن چرچ کے بازو اگر پلاٹ مل رہا ہے تو کوئی فرق ان کو محسوس نہیں ہوگا، اور ہماری عیدیں انہیں کوئی خاص اس کے اندر ان کو جاذبیت نظر نہیں آئے گی، ہولی میں ان کو مزہ آئے گا، ان کو قربانی کے گوشت کے کاٹنے، جانور کا خون دیکھ کے ان کو ہیبت ہوگی، اور گندگی کی چیزیں، انڈے پھوڑیں گے ہولی بہت اچھی لگے گی، گندگیاں ڈالیں گے بہت ان کو خوشی ہے، کیک تقسیم کریں گے، گوشت تقسیم کرنے میں شرم آئے گی کہ لے کے نہیں نکلے گا کہ گوشت کیسا لے کے جاؤں، لیکن کیک کاٹے تھے، غیر محرم کو بھی دے کے آئے تھے کہ کیک، آج 1 جنوری ہے، 25 دسمبر ہے، لہٰذا آج کیک بانٹ کے آئیں گے، گوشت نہیں۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ گندگیاں آ رہی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے مسلمان ہیں، ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ میرے نسلیں بھی ایمان پر، عقیدے پر، اللہ رسول کی محبت پر ڈٹی جمی رہیں، وہ سب کچھ برداشت کرے، لیکن ایمان سے ہٹنا، کفر کی طرف جانا، شرک کو اپنانا اور غیر عقیدوں کی طرف جانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آگ میں جل جانا، جان دے دینا، ملک سے نکال دیا جائے، جلا وطن ہونے کو برداشت کر لینا، لیکن ایمان کے سلسلے
سلسلے میں کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں، یہ بات ہم کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت میں پچھلے جمعے بھی میں نے گزارش کی کہ اسکولز کا نیا سال شروع ہو رہا ہے، اپنے بچوں کے لیے اچھے اسکول کو چوز کیجیے، اس کو پسند کیجیے، اچھے اسکولوں میں ان کو ڈالیے، لیکن جو اسکول میں ڈال رہے ہیں، یہاں تک کہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر مدرسے میں بھی ڈال رہے ہیں تو بعض چیزیں ہیں مدارس کی کہ اس جسمانی اعتبار سے بچوں کی نشو و نما مدرسوں میں عام طور پر اچھی نہیں ہوتی۔ آپ کو فکر کرنا پڑے گا، وہ مدرسے والے فکر نہیں کریں گے کہ آپ کے بچے کی جسامت کیسی ہے، اس کا ہائٹ، اس کا ویٹ بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا ہے، یہ مدرسوں میں نہیں دیکھا جائے۔ آپ کو مدرسے میں ڈالے ہوئے ہیں تو بچے کی صحت اور اس کی ہیلتھ کے ایشوز کو دیکھنا، اس کو سالو کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ مدرسہ مینجمنٹ یہ نہیں کرے گا۔ تو جیسے جسمانی طور پر یہاں کمزور ہو رہے ہیں، روحانی اور ایمانی اعتبار سے اسکولوں میں جائیں گے تو وہاں کمزور ہوں گے، وہاں کی بھی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، ہم اپنے نئی نسلوں کے سلسلے میں، ہم اپنے اولاد کے سلسلے میں جیسے ان کے کپڑے، ان کے کھانے، ان کی سواریاں اور ان کے گھر کی فکر کر رہے ہیں، وہیں ان کی دینی تعلیم اور دینی تربیت کی بھی اللہ ہم سب کو فکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن شریف نے کہا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي، ہم ہاتھ کاٹیں گے قیامت کے دن کہ ہاتھ ہم اپنے قطر لیں گے کہ کاش کیا ہو گیا کہ میں اس اسکول کو اور ان لوگوں کے پیچھے میں نے نسلوں کو اپنے ڈال دیا ہے۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہیں بناتا۔ جیسے یہ کہیں گے جب ہماری نسلیں مرتد ہو جائیں گی تو تب آپ یہ کہیں گے کہ کاش میں اپنے بچے کے لیے فلاں اسکول کا انتخاب نہ کرتا، فلاں کالج میں نہ ڈالتا، فلاں یونیورسٹی میں اس کے حوالے نہ کرتا تو اچھا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اس وقت میں رسول بھی کہیں گے کہ یا ربی ان قوم اتخذوا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کی سیکھنے کی جگہ مدارس کو انہوں نے چھوڑ دیا، مکاتب کی طرف اپنے بچوں کو بھیجنے کی فکر نہیں کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ خراب ہوئے ہیں۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم، اس کے ذریعے سے آپ کو دین آتا ہے، اور آپ نے فرمایا امن انظروا امن تأخذون دینکم، کبھی بھی دیکھو کہ کس کے پاس پڑھ رہے ہو، ایسا نہیں کہ کہیں بھی جا کے پڑھ لوں گا، نہیں، کس سے پڑھ رہے ہو وہ دیکھا کرو، اس لیے کہ وہ صرف علم نہیں دیتا، ساتھ میں اس کا عقیدہ اور اس کا دین و دھرم بھی دے دیتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ضروری ہے کہ ہمارے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں، وہاں کی اچھائیاں کیا ہے، وہاں کی خامیوں سے، خرابیوں سے ہم اپنے بچوں کو کیسے بچائیں، اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سبھی کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔